السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فصل لربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا تنہا اکیلا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو منوعاً پہنچا دیا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس مقدس محفل میں میرا موضوع ہے عید الاضحیٰ کے آداب و مسائل۔ محترم حاضرین، عید الاضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا دن۔ قربانی کا دن یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں تمام مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے، آپ کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں مسلمان لاکھوں جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ہے کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے خود گواہی دی، جن کے بارے میں رب العالمین نے خود کہا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہے، ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا بلند مرتبہ دیا کہ آپ کے بعد
اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو مبعوث کیا، جتنے نبیوں کو بھیجا، وہ تمام کے تمام آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بعد جتنے بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحیفے اتاری، وہ تمام کے تمام آپ کے اولاد میں سے انبیاء کرام پر ہی اتاری، نازل کی۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر 69 مرتبہ کیا، اور آپ کے مختلف واقعات کو، آپ کے مختلف قصص کو بار بار دہرا کر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین نے کہا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا، رہنما، رہبر اور اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں جو نعمتیں عطا کی تھی، وہ ان کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا تھا اور راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی عطا کی، ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا کی، اور کل قیامت کے روز آخرت میں یہ صالحین میں سے ہوں گے، ان نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے متعلق کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، جو سب سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہ ملت ابراہیمی کی پیروی سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، کون اعراض کر سکتا ہے؟ اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور ہم نے دنیا میں انہیں اچھائی عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اب اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، کیا کہا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا، کیا کہا؟ اسلم، تو فرما بردار بن جا، تو اطاعت کرنے والا بن جا، تو بات کو ماننے والا بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا سوچے سمجھے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں رب العالمین کی بات کو ماننے والا بن گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا کہا رب العالمین نے؟ قرآن کہتا ہے، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں ہے، تو ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے آگے کہا، ولكن كان حنيفا مسلما، وہ تو سچے پکے مسلمان ہے، توحید پرست ہے، موحد ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے کہا، وما كان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ غور کیجئے، رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کئی مقامات پر آپ کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے آزمایا، کئی طرح سے آپ کا امتحان لیا۔
اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آپ کا امتحان لے لیا، آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، تو اس کے بعد رب العالمین نے خود گواہی دی، رب العالمین نے خود شہادت دی۔ کیا شہادت دی؟ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جب ان کے رب نے کئی باتوں سے انہیں آزمایا، اس کے بعد رب العالمین نے خود کہا فَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ تو کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا اللہ رب العالمین نے؟ آگے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا کہا رب العالمین نے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش آپ کے لخت جگر، آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی تھی۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی ملک کو چھوڑ دیا، رب العالمین کو پکارا، رب العالمین سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس پیارے نبی کی دعا کو قبولیت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کے متعلق جو سب سے پہلے آپ کی آزمائش لی، آپ کا امتحان لیا، وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو اور اس کی ماں کو بے آب و گیا وادی میں لے جا کر چھوڑ دو، ایک ایسے جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو جہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی جاندار نہ رہتا ہو، ایسے جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں لے جا کر چھوڑ دیے۔ اس وقت مکہ مکرمہ ابھی آباد نہیں ہوا تھا، ابھی بسا ہوا نہیں تھا، لے جا کر چھوڑ دیے۔ چھوڑ دینے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا سیدی، اے میرے آقا، آپ ہمیں ایسے وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں ایسے جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان یہاں رہتا نہیں ہے، کوئی انسان یہاں بستا نہیں ہے، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر بعد میں وہ خود ہی کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ خود کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اذا لا یضعنا، تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو اس مقام پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پاس جو کھانے کے لیے تھا، جو پینے کے لیے پانی تھا، جب وہ پانی، وہ کھانے کی چیز ختم ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی تو کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی۔ اسی کیفیت میں، اسی عالم میں انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلِذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، اسی دن سے، اسی وقت سے
صفا و مروہ کا طواف شروع ہو گیا۔ محترم حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ بھی ایک وحی کی شکل ہوا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا، اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، بیٹے سے رائے طلب کی، بیٹے سے مشورہ طلب کیا، اب تیرا کیا معاملہ ہے، اب میں کیا کروں؟ بیٹا نیک تھا، بیٹا صالح تھا۔ کیا جواب دیا بیٹے نے؟ بیٹے نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخی الفاظ بن کر رہ گئے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو اللہ رب العالمین نے جس کام کا، جس بات کا حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے بوڑھے باپ کو صبر و اس بات کا یقین دلایا اور کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ محترم حاضرین، کیا جذبہ تھا باپ اور بیٹے کا۔ ایک طرف باپ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف بیٹا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب جمرات کے قریب پہنچے تو اپنے اس جوان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب چشمہ فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سال بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے گھڑی میں اللہ رب العالمین نے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب حقیقت کر دکھایا۔ محترم حاضرین، یہی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس میں آج ہم لاکھوں مسلمان اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے ہر سال آپ نے قربانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا، اس شخص کو تنبیہ کی، کس شخص کو تنبیہ کی، کس شخص کو ڈانٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس روپیہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يحضر مصلانا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، ڈرایا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اگر ہم قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہر سال ایک قربانی ضروری ہے، ایک قربانی لازمی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے قربانی کر لینی چاہیے، قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے دماغ میں رکھیے کہ جس طرح ہم دیگر عبادات کرتے ہیں تو عبادت کرتے وقت
ہم اپنے دل میں اخلاص رکھتے ہیں جس طرح، اسی طرح قربانی کرتے وقت ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ یہ تمام عبادات صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم قربانی کر رہے ہو تو ہمارے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی سوچ ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی تعریف پانے کے لیے۔ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے 90,000 کا بکرا خریدا ہے، 1 لاکھ کا بکرا خریدا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ سننے کے بعد ہماری تعریف کرے، تاکہ وہ سننے کے بعد یہ کہے کہ اس نے کتنا قیمتی بکرا خریدا ہے، اتنے کتنا مہنگا بکرا خریدا ہے۔ صرف ہم تعریف پانے کے لیے، واہ واہ پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ سوچ ہے، کسی انسان کے دل میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیفیت کی وجہ سے، یہ ریاکاری کی وجہ سے، یہ دکھلاوا کی وجہ سے قربانی کو جو ثواب اسے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، قربانی کا اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ محترم حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے، بظاہر پڑھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہے، بڑی معمولی ہے، لیکن آپ اس پر ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہمیں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ایک پوائنٹ معلوم ہوتا ہے۔ وہ پوائنٹ کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ ذرا ترجمے پر دھیان دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا کہا؟ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ عید کے روز سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی، اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں، میں آگے ذکر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور بات اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بھی جانور ہو، چاہے وہ قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا ہو، جب بھی ہم اسے ذبح کرے، قربان کرے، تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر قربان کرے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر قربان کرتے ہیں تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ قل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے، کیا حرام کر دیا ہے؟ میتۃ، تم پر مردار حرام کر دیا ہے، والدم، اور خون حرام کر دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا ہے جس پر تم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اللہ رب العالمین کی مار اور پھٹکار ہو اس شخص پر۔ کس شخص پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو قربان کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنے وقت ہمیں 2 باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ہم جب قربانی کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دل میں یہی نیت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ دوسرا جو ہمیں دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب جانور کو ذبح کرے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح نہ کرے۔ اسی طرح اب یہ مسئلہ بھی جان لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے جانور کو قربان کرتا ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہوگی
اس کی قربانی شامل ہوگی یا نہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ راوی حدیث کون ہے؟ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ روایت جو ہے بخاری و مسلم کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخرى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، جانور کو قربان کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اسے دوسری مرتبہ قربانی کرنی ہوگی، اسے دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر جانور کو قربان کرے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کے لیے جانور لا رہے ہیں وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، ہٹا کھٹا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کننا نسمن اضحى بالمدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے قربانی کے جانور کو مدینہ منورہ میں خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور جو عام مسلمان تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے لا رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو یہ روایت ہے ابو داؤد کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے اندر 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ العوراء بین عورها، وہ بنگا جانور جس کا بنگا پن ہونا بالکل واضح ہو جائے۔ دوسرا کون سا ہے؟ والمریضۃ بین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو جائے۔ تیسرا کون سا ہے؟ والعرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو جائے، آپ کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ لنگڑا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ والکثیر التی لا تنقی، وہ کمزور اور لاغر جانور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کے اندر 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ہم قربانی کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قربانی کی بنیادی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب آئیے قربانی کے چند آداب بھی جان لیجئے کہ قربانی کے اندر جن کا لحاظ کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو، چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے۔ راوی حدیث حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب علیکم الاحسان، ان اللہ کتب علیکم الاحسان، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان کو، بھلائی کو فرض کر دیا ہے۔ آگے کہا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو۔ آگے کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ اب اہم بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو، چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو قربان ہو رہا ہے جانور اسے آرام پہنچاؤ، اسے سکون پہنچاؤ، اسے راحت پہنچاؤ۔ محترم حاضرین، جب ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اپنی سوسائٹی میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ لا علمی ہونے کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟
ایک طرف جانور کو لٹائے ہوئے ہیں، دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ اسی کے سامنے چاقو کو، چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، تنبیہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو جانور کو لٹایا ہوا تھا، قربان کرنے کے لیے جانور کو لٹایا ہوا تھا، وہی دوسری طرف کیا کر رہا تھا؟ اسی کے سامنے چاقو کو، چھری کو تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، اسے ڈانٹا، اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا افلا قبل هذا، تو نے یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یعنی اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو نے چاقو کو، چھری کو پہلے تیز کیوں نہیں کیا؟ اس کے سامنے تیز کیوں کر رہے ہو؟ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تريد ان تميتها موتات، کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ کیا واضح ہوتی ہے بات؟ کہ اگر ہم جانور کے سامنے چاقو کو، چھری کو تیز کریں گے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے کئی مرتبہ مارنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے آداب میں سے جو دوسرا ادب ہے وہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ انسان قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر آدمی خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ زح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہی مائل مینڈوں کو قربان کیا، ذبح کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فرأیتہ واضحا قدمہ علی صفاہہما، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا پیر ان کی گردنوں پر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرْ فَذَبَحَهُمَا اللہ فَلْيَذْبَحْ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر، بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذبح کرو۔ محترم حاضرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ قربانی کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ لٹایا جائے اور اس کی گردن پر اپنا پیر رکھا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے ہاتھ سے جانور کو قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے۔ یہ قربانی کا مسنون طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، قربانی کے آداب میں سے جو تیسرا ادب ہے وہ یہ کہ جب ہم جانور کو قربان کریں تو اس کا گوشت خود بھی کھائے، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، فقراء و مساکین کو بھی کھلائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جانوروں کو جو کاٹ رہے ہو، قربانی کے جو جانور ہے اس کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والے، سوال نہ کرنے والے مساکین کو، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، آج ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کس کو دیتے ہیں؟ ہم قربانی کا گوشت اسے دیتے ہیں جو ہمیں قربانی کا گوشت دیتا ہے۔ جو آدمی ہمیں قربانی کا گوشت لا کر دیتا ہے ہم اسے قربانی کا گوشت دیتے ہیں۔ ہم فقراء کی طرف، مساکین کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ فقراء و مساکین تو دور کی بات ہوئی، ہم تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ آج ہماری حالت، ہماری کیفیت ایسی ہوئی ہے، اتنی غمناک، اتنی المناک ہو چکی ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو بس ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، جبکہ ذخیرہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اتنا ہی ذخیرہ کیجئے، اتنا ہی جمع کیجئے جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم جب اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، بعد میں خراب ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ فقراء و مساکین اس گوشت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
قربانی کے آداب میں سے جو چوتھا ادب ہے وہ یہ کہ جس طرح قربانی کی کھالے، جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قربانی کے گوشت جو جانور ہے اس کی کھال کو، اس کے چرم کو بیچنا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے رسول کے جو جانور قربان ہو چکے ہیں ان کی نگرانی کروں، ان کے گوشت کو، ان کی کھالوں کو، ان کے جھولوں کو صدقہ کر دوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے اس کے چرم کو، اس کی کھال کو صدقہ کرنا چاہیے، اپنی مصرف میں نہیں لانا چاہیے، اس کے پیسے کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، جو قصائی جانور کو قربان کرتا ہے، جو قصائی جانور کو کاٹتا ہے، بطور اجرت ہم اسے کھال دے دیتے ہیں، بطور اجرت ہم اسے گوشت دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ من باع جلدا اضحیحته فلا ازحته لہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کی کھال کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، قربانی کی بنیادی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، قربانی کے آداب کو ذکر کرنے کے بعد، اب آئیے ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید کی ایام میں، عید کے دنوں میں ہم سے بہت سارے منکرات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جس پر تنبیہ کرنا، جس کے بارے میں بتانا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان منکرات میں سے ایک منکر عمل کیا ہے؟ پائجامہ پینٹ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عید کے ایام میں جو لباس پہنتے ہیں، عید کے ایام میں جو لباس پہنتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، چاہے وہ کپڑا پینٹ ہو، پائجامہ ہو، جو بھی ہو، پہنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیتے ہیں۔ ایسا تو ہم سال کے 12 مہینے میں بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً زیادہ اہتمام رمضان المبارک میں یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک بہت ہی بھیانک سزا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا۔ ذرا غور سے سنیے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کے رسول نے آگے ذکر کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے خوفناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی کون ہے؟ المسبل ازارہ، اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، پینٹ کا، پائجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ محترم حاضرین، ہم تمام لوگوں کو چاہیے عید کے ایام میں اس منکر عمل سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسرا عمل جو عید کے ایام میں ہم سے ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا۔ کیا ہے وہ عمل؟ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا۔ عید کے ایام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو عید کی بدائی دیتے ہیں، ان کو عید کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اجنبی عورتوں کو مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے، اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا جو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، ان سے ہاتھ ملاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لن یطعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لن یطعن بخمط من حدید
کہ جو آدمی کسی غیر محرم عورت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کے سر میں، کسی آدمی کے سر میں کیل کو ٹھوک دیا جائے، کیل کو داخل کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس شخص کے لیے اچھا ہے۔ کس چیز سے؟ ان یمس امرأتہ لا تحل لہ، اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ ملائے، اس سے مصافحہ کرے۔ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھیانک بات بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھیانک بات کا ذکر کیا کہ ایک آدمی کے سر میں کیل کو ٹھوک دیا جائے تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے اس چیز سے کہ کسی غیر محرم عورت کو مصافحہ کیا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، دین کی حالت میں، توحید کی حالت میں زندہ رکھے۔ ہمارا جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔